یار ایسے آدمی کا مرید ہو گیا جس سے کبھی مسافہ ہی نہیں ہوگا. ان کے استاد کہتے ہیں کہ خیال آیا میرے دل میں ایسے آدمی کا مرید ہو گیا جسے یہی پتہ نہیں کتنے لوگ میرے مرید ہیں ہندوستان میں. کہتے یار چھوڑ, مرید اب امین میاں کے ہوتے کہ کل ماریرا شریف جا کے مرید ہوں گے. وہ کہتے جب صبح کے انتظار میں تھے کہ صبح ہوگی ماریرا شریف جائیں گے. وہ کہتے میں جب رات کو سویا نا تو خواب میں تاج الشریعہ ازہری میاں تشریف لے آئے. کہنے لگے قاری صاحب کیا سوچ رہے ہو؟ یہ سوچ رہے ہو کہ مجھے پتا نہیں ہے میرا مرید کون کون ہے؟ فرمانے لگے میں وہ جگہ بھی بتا سکتا ہوں جہاں تمہیں مرید کیا جائے. اور کہتے ہیں وہ خود ابھی زندہ ہے, موجود ہے, نو عمریں بھی زیادہ بوڑھے نہیں ہوئے. وہ کہتے ہیں نام لے کے حضرت نے کہا تھا کہ تم کہتے ہو چہرے نہیں پہچانے جاتے, میرے مرشد کو تو میرا بھی نام معلوم ہے. اور فرمایا مجھے تیرے باپ کا نام بھی پتا ہے. وہ یار ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے تو اس کے ہاتھ میں مت دینا جو یہاں پکڑ کے بینک سے رشتہ جوڑے. ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے تو اس کے دے جو یہاں ہاتھ پکڑتا ہے رشتہ مدینے والے مصطفیٰ سے جوڑ. تو پیر اچھا تلاش کریں. میں کبھی کسی کو پیر کا دانا نہیں دیتا. تیرا پیر کون سا؟ کیا بھائی تو دو روٹی کھاتا ہے تو تو نے بھی تو دیکھ بھال کے پیر کھیلا ہوگا نا. گھاس تو کھاتا نہیں ہے, میں بھی دو روٹی کھاتا ہوں تو مجھے بھی جو پسند آیا میں نے وہ پیر اختیار کیا. تو خیال کیجیے گا ہمیں اپنا معاشرہ بچانا ہے, ہمیں سوسائٹی بچانی ہے, ہمیں اپنی آنے والی نسل بچانی ہے. کوشش کریں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ حلال کی طرف چلیں, حلال کی طرف چلیں. کہ جی نہیں مانتی, کئی بار سمجھایا ہماری بہت تو رکتی نہیں. اگر زیادہ روکا تو گھر بگڑ جائے گا. ہاں بگڑنا چاہیے, بگڑے گا بھی. اس لیے کہ جب تم نکاح کرنے کے لیے گئے تھے نا اس وقت تم نے ایم اے کی ڈگری دیکھی تھی, حضور کی غلامی کی ڈگری نہیں دیکھی تھی. نہیں دیکھی تھی اس وقت. کاش تم نے اس وقت وہ ڈگری ہوتی جس ڈگری پہ کنیز فاطمہ لکھا ہوا ہوتا تو آج دھکے کھانے نہیں پڑتے, آج دھکے کھانے نہیں پڑتے. یہاں سے تقریر سن کے جانا تو بیویوں کو مت ڈانٹنا, ساری نصیحت بیویوں کو مت کرنا. اللہ توفیق دے تو اپنی بیٹیوں کو نصیحت دے, تاکہ تمہاری بیٹی اگر شریف ہوگی تو کل کسی کے گھر کی بہو بگڑی ہوئی نہیں. سمجھ گئے نا میری بات؟ ہم کرتے کیا کہ سارا غصہ بیوی کو اتارتے. سنی تو نے مولانا کیا کیا کہہ کے گئے, گھر سے جائیے مت. اور بیٹی کہتی پاپا مجھے جانا. اچھا بیٹی ٹھیک ہے تو چلی جائے گی مگر اماں نہیں جائے گی. تو ہم نے سارے فتوے بیوی پہ لگا لیا, بیٹی پہ کوئی فتوہ نہیں لگایا. لیکن میرے نبی کو دیکھو, آپ نے کوئی پابندی ازواج مطہرات پہ نہیں لگائی. جتنی بھی تعلیم دی سیدہ فاطمہ زہرا, حضرت رقیہ ام کلثوم اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ. یوں ہی بیٹے نے نیزے پہ قرآن نہیں پڑھا. بیٹے نیزے پہ قرآن کب پڑھتے ہیں؟ جب مائیں قرآن پڑھ کے دودھ پلاتی ہے نا تب بیٹے نیزے پہ قرآن پڑھتے. ہاں جب سیدہ فاطمہ زہرا دودھ پلاتی تھی قرآن پڑھتی تھی تو حسین نے کہا تھا ماں یاد رکھ تیرا بیٹا تیرے دودھ کا حق ادا کر کے دکھائے گا. تو دودھ پلاتے وقت قرآن پر لگی ہے, حسین سر کٹا کے قرآن پڑھتے. اس لیے مائیں اچھی نہیں کرتی, مائیں اچھی نہیں کرتی. پتہ چلا ابا کا بیاض کو کاروبار تھا, وہ بیٹا کتب بنا بن گیا. ہاں کوئی نتیجہ نہیں ہے, کوئی نتیجہ نہیں ہے. میں آپ سے اپنے امان چھپا سکتا ہوں لیکن رب سے اللہ سے نہیں چھپ سکتا. وہ سب جانتا, وہ ڈھکے چھپے کھلے سب جانتا ہے, اس سے کچھ نہیں چھپ سکتا. اگر چاہتے ہو سوسائٹی اچھی ہو, سماج اچھا ہو تو گھروں میں بیویاں اچھی لے کر آؤ. وہ تعلیم بیٹیوں کو دیا کریں, بیٹیوں کو نیک بناؤ. بیٹیوں کو آج نہ جو قوم رسوا ہو رہی ہے نا, ذلیل ہو رہی ہے جو قوم, اس کی وجہ ہماری ایم اے بی اے کی ڈگری ہے. ان ڈگریوں کے لالچ میں ہماری بیٹیوں کی آبرو لوٹ گئی. کہتے آئی ایس بنائیں گے بیٹیوں کو. ایک سال میں کتنی آئی ایس بنائی ہم نے؟ 40 50 70 100. عزتیں کتنوں کی لوٹی, کوئی حساب ہے؟ کیا کرو گے ایسی آئی ایس بیٹیاں بنا کر؟ بی اے پاس لڑکیاں آپ دیکھو تو صحیح, 2 ہزار پہ اسکول پڑھا رہی ہے. گزارے ہو جائیں گے 2000 میں؟ مجھے بتائیے 2000 میں گزارے ہوں گے؟
ایک دن کا خرچ ہے آج 2000 روپے. بیٹیاں 30 دن جاتی ہیں اسکول پڑھانے کے لیے 2000 روپے میں. کیا ضرورت ہے ایسی تعلیم کی جس میں عزتیں چلی جائے, نہ دین ملے نہ دنیا ملے, نہ آخرت ملے نہ بھلائی ملے. اللہ کو اکبر اگر دینا ہے تو بیٹیوں کو قرآن پڑھایا کرو, حضور کی سیرت پڑھایا کرو, مصطفیٰ کا کردار پڑھایا کرو. میں جانتا ہوں تیری بیٹی انگلش میں سگنیچر نہیں کر سکتی ہے, انگلش کے خط نہیں لکھ سکتی ہے, انگلش کے میسج نہیں پڑھ سکتی ہے, ہندی میں نہیں پڑھ سکتی, لیکن اتنا ضرور ہے اگر قرآن کی قاریہ بن گئی جب تک کہ جنازہ اٹھے گا شاید کوئی نہ کہے ماسٹرنی کا جنازہ ہے, کوئی نہ کہے بینک کے مینیجر کا جنازہ ہے, لیکن اتنا جانتا ہوں اگر قرآن پڑھ کر کے بیٹی کا جنازہ جائے گا فرشتے کہیں گے اور لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ مصطفیٰ کے دل کی مریض کا جنازہ گزر کے جائے گا. نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس. ہاں تمہیں کیا لگتا ہے یوں ہی اثری میاں تاج الشریعہ بن گئے؟ تاریخ پڑھی آپ بریلی والوں کی. سرکار تاج الشریعہ کی امی میرے مفتی اعظم ہند کی شہزادی, آپ کی تاریخ اور آپ کی زندگی میں یہ تھا بنا بسم اللہ پڑھے آپ نے کبھی کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا. آٹا بھی نکالتی تھی تو حضور پہ درود پڑا کرتی. آج ہے درود کا مسئلہ, دوپٹہ سر پہ نہیں ہے, دے آٹا چھانا مچھان ہے, پھر بھی روٹی پہ بات ہے. آدھا کہاں تک نہیں جمے, سر میں گھر میں دوپٹہ نہ باہر دوپٹہ. ارے بیٹیاں گھر میں رنگے سر ہوتی ہیں تو رحمت کے فرشتے لوٹ جاتے ہیں. اگر رحمت کے فرشتے چاہتے ہو بیٹیوں سے کہو دوپٹے رکھا کرو سر پہ, تمہارے سروں پہ چادریں آ جائیں گی, گھر میں خدا کی رحمتیں آ جائیں گی. ہم جلسوں میں بھی چوکیاں نہیں میں کھڑا کر سکتا ہوں کہ یہ کیسے دکھ رہے ہیں. گزارش ہے بھیا اگلے بار جوتے بھلے 100 روپے کی سستے خریدنا مگر ٹوپی ضرور خرید لینا. ہاں جی ٹوپی خرید لینا. اب دیکھو سارے لوگ چیک کرنے لگے ہیں, عجیب مسئلہ ہے. بس میں نے اشارہ کر کہہ دیا انشاءاللہ آئندہ جلسے میں سب کے ٹوپیاں ہوں گی. بولو انشاءاللہ. پرانے ہونے چاہیے لیکن ضرور ہونی چاہیے. نہیں نہ بھیا بڑے والوں کی کبھی کبھاؤ گے ٹوپیاں دیکھو رکھا کر. تو گھروں میں دوپٹے نہیں. میرے تاج الشریعہ کی امی کبھی بنا درود کے کھانا نہیں بناتی, بنا بسم اللہ کے کبھی روٹیاں بنانے نہیں بیٹھتی. آج کیا ہوتا جیسے آئی نا آٹا لینے کہتی ہے تو اس کو مرجا جا کے باہر دیکھو تو آٹا پتلا موٹا پسوا کے گالی شروع ہو جاتی ہے, نکلتے جائیں گے. ہاں چھانتے چھانتے کندھوں میں درد آتا ہے, اسے ڈوب پڑے. جب یہ چولہے کہہ کے روٹیاں پکیں گی تو بیٹے ڈانسر بنیں گے, قرآن کے قاری نہیں بنیں گے. اس لیے بیٹیوں سے گزارش ہے کھانا بنایا کریں بسم اللہ پڑھ کے بنائیں, وقت ملا کرے میرے حضور پہ درود پڑھ لیا کریں. جب حضور پہ درود پڑھ کے روٹیاں بناؤ گی تو بیٹا بایزید بستانی بنے گا, بیٹا بختیار کاکی بنے گا, بیٹا معین الدین اجمیری بنے گا, بیٹا وارث دیوا بنے گا, وارث دیوا کے بعد صابر پاک بنے گا. وہ پڑھ تو درود, قسم خدا کی اگر بیٹی 4 سال کی بھی ہوگی کنیز فاطمہ زہرا بنتی. ہم نہیں سوچتے مولوی کا تعویذ کام کر جائے, ارے اتنی تعویذ کام کرتے تو یہ اپنی گلے میں لٹکا کے پردھان منتری نہ بنتا. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, ناظم صاحب فرماتے ہیں شیخ سعدی کے پہلے اپنے حصے کا کام کرو پھر دعا کرو. خالی دعا کرنا بے وقوفی ہے, اور صرف محنت پہ بھروسہ کرنا گھمنڈ ہے. کہتے ہیں محنت کر پھر دعا کر کہ یا اللہ میں نے اپنا کام کر دیا کہ تو اپنا کام کر. اللہ کہے گا تو نے محنت کر لی بس اب کامیابی دینا میرا کام. تو لارے انتے بہت سے طرف ہاں مشرف صاحب پرانے آدمی ہو تم پڑھ دو ذرا, کل بھی یہ کا امتحان ہے, پورا دن گیم کھیلا پرچی, پوری رات کھیلا, اور مولانا سے پین پڑھوا لیے, وہ فیل ہو گیا رزلٹ میں, تیرا اثر نہیں ہوا کہ پڑھ گیا. پڑھائی تو نے نہیں کی, اثر ہمارے پڑھنے میں نہیں ہوئی.
بیٹے ہم سے زیادہ اثر تیرے پڑھنے میں ہے، تو گیم نہ کھیل، کتابیں پڑھ، بھلے ہی قلم پڑھے جائیں نہ پڑھے جائیں، محنت کر اور پھر سجدہ کر رب سے کہ یا اللہ میں نے محنت کر دی ہے، کامیابی تو دے دی۔ کریں گے انشاءاللہ ایسا ہی؟ ہاں کہتے امام صاحب ذرا دکان پہ ختم پڑھ دو، چل نہ رہی۔ اب امام صاحب کو جانا بھائی صاحب پڑھیے، وہ پھر بھی کہتے امام بدلو، عمل اچھے نہ، دکان سے پہلے گراہک کا ایک دن آیا، یہ مسئلے امام صاحب کی کمی ہو گئی، اس لیے کہ ان کی فاتحہ میں اثر نہیں ہوا۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بدل دینا ساری کمیاں، ساری بدل دینا۔ اثر کیوں نہیں ہوا دکان میں بتاؤں، تم امام کی فاتحہ کرانے لے آئے، اس سے پہلے پیر کے پاس بھی گئے، انہوں نے 3 تعویذ دیا، انہوں نے کہا ایک چپکانا ایسے، ایک چپکانا ایسے، ایک چپکانا ایسے، تینوں طرف سے برکت آ گئی۔ میں کاؤنٹر کے لگا رکھا، اب بتاؤ جب اللہ ہی راضی نہ ہو تو پیر دے دے گا؟ بولو، اللہ کی راضی نہ ہو تو پیر دے دے گا؟ عقیدے کے خلاف تو بات نہیں کر رہا ہوں، اگر اللہ ہی راضی نہ ہو تو پیر نہیں دے گا۔ غلطی کیا کی تم پیر کے پاس تو 8 بار چکر لگائے، اللہ کیا چاہتا؟ رب یہ چاہتا جیسی فجر کی اذان ہو